سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور اس میں ہم سورۃ الشعراء کر رہے تھے اور اس کی آیت نمبر 22 تک کر لیا تھا، اور آج ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ قال لمن حولہ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمان و زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے کہا حاضرین سے، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ ملنے لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی؟ تو فرعون نے کہا کہ اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اسلحہ بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ تو یعنی کہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے ہاتھ نکالا، یکایک سارا ماحول جو ہے وہ جگمگا اٹھا، یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا ہے۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص ایک یقیناً ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ تو دونوں معجزوں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایک لمحے پہلے وہ اپنی رعیت کے ایک فرد کو سری دربار رسالت کی باتیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتے دیکھ کر پاگل قرار دے رہا تھا، اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود مانا تو جیل میں سڑا دوں گا۔ اور اب ان نشانیوں کو دیکھتے ہی اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اسے اپنی بادشاہی اور اپنے ملک چھیننے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ یعنی صرف اعلان و اشتہار ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ آدمی اس غرض کے لیے چھوڑے گئے کہ لوگوں کو اکسا اکسا کر یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے دربار میں جو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے ان کی خبریں عام لوگوں میں پھیل چکی تھی، اور فرعون کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس سے ملک کے باشندے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جن حاضرین دربار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تھا اور باہر جن لوگوں تک اس کی معتبر خبریں پہنچی تھیں، ان کے عقیدے اپنے دین آبائی پر سے متزلزل ہوتے جا رہے تھے، اور اب ان کے دین کا دارومدار بس اسی پر رہ گیا تھا کہ کسی طرح جادوگر بھی وہ کام کر دکھائیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرعون اور ان کے اعیان سلطنت اسے خود ایک فیصلہ کن مقابلہ سمجھ رہے تھے۔ ان کے اپنے بھیجے ہوئے آدمی عوام الناس کے ذہن میں یہ باتیں بٹھاتے پھرتے تھے کہ اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جانے سے بچ جائیں گے، ورنہ ہمارے دین و ایمان کی خیر نہیں ہے۔
جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت بہترین مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی ایک طویل زمانے کے واقعات چھوڑ کر اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور ان کے بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر۔ تو اس سے اللہ کی معیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں فرمایا تھا نا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندے کے بارے میں اس کو خوب پتہ ہے، لیکن یہاں پر خاص مدد دینے کے لیے ساتھ ہے، وہ معنی مراد ہے یہاں پہ۔ یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، العزیز الرحیم، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ کیا یہ چیزیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے ہیں؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو کہ مجھے کھلاتا ہے، ویطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے رات کو سوتے وقت آپ آخری دعا کیا کرتے تھے؟ آخری دعاؤں میں الحمدللہ اطعمنا وسقانا، کہ آپ اس کی تعریف کر کے سوتے ہیں جو آپ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یہ ہے رب پر ایمان لانا، یہ ہے رب پر توکل، یہ ہے خالص توحید۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ باقی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کیا، مرض کو اپنی طرف منسوب کیا نا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بیماری اس کی اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ مثلا آپ کوئی خاص چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو جو بڑے مزے کی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہی کھا کر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ
لا علم ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی جہالت، اپنی غفلت، اپنی خواہشات کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ روحانی طور پر بیمار ہوں یا جسمانی طور پر بیمار ہوں، اور ہوتا اپنی کسی غفلت کا نتیجہ جس کو ہم بعض اوقات غلط سمجھ کر نہیں ٹھیک سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض کام انسان کو انسان جن کاموں کو ٹھیک سمجھتا بھی انسان کے حق میں غلط ہوتے ہیں، اور وہ اس کو کسی نہ کسی طرح بیمار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں جب انسان بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائے؟ اپنے رب کے پاس۔ اے اللہ، تو ہی مجھے شفا دینے والا ہے اور تو ہی مجھے شفا دے دے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بہن جو ہے وہ مسجد میں کرسیاں ٹھیک کر رہی تھیں، تو ایک کرسی ان کے پاؤں پر لگ گئی اور پاؤں اتنا سوج گیا کہ اتنی شدید سوجن اور درد ہوا۔ کہتی ہیں رات کا پچھلا پہر تھا، میں اللہ کو پکارتی رہی اور ساتھ میں نے دوا کھا لی۔ صبح اٹھی تو بالکل ٹھیک چلنے کے قابل تھی۔ تو بعض اوقات یہ ہے کہ ہم دعا کے وقت دعا نہیں کرتے، بس آہیں بھرتے رہتے ہیں نا، یا پھر صرف دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات اس طرح سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ دوا کے ساتھ دعا کرنے والے مریض جلد صحتیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہی تو اصل میں شفا دیتا ہے، دوا میں تاثیر وہی ڈالتا ہے۔ اللہ کے آگے ہمارا علم کیا ہے؟ تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح چیز کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قاق کی پڑیا میں بھی شفا ہو جاتی ہے، تو قاق کی پڑیا میں شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حرص یہی ہے، اور بنائے بھی اس لیے گئے ہیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں، کیونکہ رحم آتا ہے نا، ترس آتا ہے جب لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، جب علاج موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے نا کہ کیمیکل ہے استعمال کرنے، ہم نے کریں وہ بھی کریں، لیکن دعاؤں کی کثرت کر دیں، اور جتنی پابندی آپ اینٹی بایوٹک لینے میں کرتے ہیں نا گھنٹوں کی، تو ایسے ہی صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، کوئی ٹائم مس نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ ان کا پورا یقین کس بات پر ہو کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوا کے بغیر بھی شفا دیتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں لوٹ آئی تھی، کیا کسی آپریشن سے ان کا موتیا ٹھیک کر دیا گیا تھا؟ بس اللہ کا حکم ہوا، قمیص ڈالی گئی اور آنکھیں دیکھنے لگ گئی۔ قرآن بتا رہے ہیں ہمیں، تو ہمارا یقین ہونا چاہیے نا، کیونکہ جس یقین سے ہم دعا مانگتے ہیں اس یقین سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے شفا اور آسانیاں طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر، ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ولا تخزینی یوم یبعثون۔ جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا، نہ اولاد بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی 5 صفات ہوتی ہیں قلب سلیم کی۔ اسلمہ، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ سلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا۔ استسلم، اس نے اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ سلم، وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہے۔ نمبر 5 سالمہ، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی۔ تو یہ سلامت دل کی 5 صفات ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوں گی اس کا دل قلب سلیم ہوگا، اور پھر یہ قلب سلیم اس کے نجات کا باعث ہوگا، یہ کام آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا، اللہ اس کی شکل نہیں دیکھے گا، دل دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہر پاک صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ حسد آ ہی جاتا ہے انسان کے اندر، اور یہ اللہ کی رحمت سے انسان سے دور ہوتا ہے۔ اور قلب سلیم کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں قلب سلیم کا اور سچی زبان کا۔ اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔
اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ، ابلیس کے لشکر، سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبود سے کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں؟ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار ہوں، میں تو بس ایک صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دیجئے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بھری ہوئی کشتی سے مراد یہ کہ وہ کشتی ایمان لانے والے انسانوں اور تمام جانوروں سے بھر گئی تھی جن کا ایک جوڑا ساتھ رکھ لینے کی ہدایت فرمائی گئی تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے، چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ سارے رسولوں نے یہی کہا، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کر فقریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن ان سب کے پانی پی لینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آلے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچی کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔
لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا کہ تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجوز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ کا مختصر ذکر سورۃ الحجر کی آیت میں پہلے ہم کر چکے ہیں۔ یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ ان الفاظ جو چھتری والے دن کا عذاب ہے، ان الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک کہ باران عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا۔ یہ بات بھی نگاہ میں رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور ایکا کی طرف بھی، دونوں قوموں پر عذاب دو مختلف شکلوں میں آیا تھا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، یعنی قرآن، جس کی آیات یہ سنائی جا رہی ہیں، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، مراد ہے جبریل علیہ السلام، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے قل کے خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ اس لیے عربی میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی عربی کا ترجمہ جاننا، عربی زبان کو جاننا یہ بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے، اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ قالی عربی کو ایک طرف رکھ کے صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، ترجمہ ہی ہوتا ہے، قرآن نہیں ہوتا، وہ تفسیر نہیں ہوتی ہے، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے، یعنی یہی ذکر اور یہی تنزیل اور یہی الہی تعلیم ساری سابق کتب آسمانی میں موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی علماء بنی اسرائیل اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابق کتب آسمانی میں دی گئی تھی، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی کتابوں کی تعلیم اس سے مختلف تھی۔ لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے، یعنی اہل حق کے دلوں کی طرح تسکین روح اور شفائے قلب بن کر ان کے اندر نہیں اترتا، بلکہ ایک گرم لوہے کی سلاخ بن کر اس طرح گزرتا ہے کہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور اس کے مضامین پر غور کرنے کے بجائے اس کی تردید کے لیے ہر وے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس طرح ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھیں، پھر جب وہ بے قبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ تو انسان کی موت کتنی بھی ٹل جائے، انسان کتنا بھی اس سے بچ جائے، لیکن ایک دن اس کو مرنا ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ امام غزالی کی ایک مشہور کہاوت آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، بھاگتا بھاگتا آگے کنواں تھا، اس نے اس میں چھلانگ لگا دی اور رسی پکڑ کر کہا کہ میں محفوظ ہو گیا، لیکن نکلوں گا جب باہر شیر جائے گا۔
شیر بھی وہیں کھڑا رہا کیونکہ اس کو بھی خوشبو آ رہی تھی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ جو رسی ہے اس کو 2 چوہے قطع رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں اس کی نظر ہنی کام پہ پڑی تو وہاں سے شہد لے کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کھانے لگا تو اس کو بڑا مزہ آ گیا اور بھول گیا کہ یہ شیر بھی کھڑا ہے، 2 چوہے بھی ہیں، وہ بھی رسی قطر رہے ہیں۔ تو انسان کا حال بھی یہی ہے کہ وہ شہد کھانے میں مصروف ہے، اور یہ 2 چوہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ دن رات ہیں۔ تو یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ رسی کترتے کترتے ایک دن پوری کتر جائیں گے، اور موت جو ہے وہ سر پر کھڑی ہے شیر کی طرح، تو اس نے تو ٹلنا ہی نہیں۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور مزے کر لوں، تو بھلے جتنے بھی انسان مزے کر لے، آخر ایک دن تو اس کو مرنا ہی ہے نا۔ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا، اس کے لیے قبر در کرنے والا حقی نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے، اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ایک سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گا، یعنی جس وقت یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت شیاطین کو اس کو سن بھی نہیں سکتے، کجا انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ آپ پر کیا چیز نازل ہوئی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بھی بری ذمہ ہوں۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ دین کی دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے کریں، لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان انہی میں الجھا رہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں کو بتا کے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ مان کے نہیں دیتے۔ پھر انسان سوچتا ہے اب میں کون سی شکل لے کر جاؤں لوگوں کے پاس، تو لوگ کہیں گے اپنے گھر والوں کو تو دیکھو بھائی وہ نہیں مانتے، تو کیا وہ جو دوسروں کو بتاتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے غافل ہوگا؟ یعنی جس چیز کو وہ دوسروں کے لیے اچھا سمجھتا ہے تو پہلے وہ تو اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا سمجھتا ہے نا، لیکن ہمیشہ گھر والے توجہ نہیں دیتے بات پر۔ تو انسان کو اس خیر کے کام کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو۔ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، کہ جب تم اٹھتے ہو، اٹھنے سے مراد راتوں کو نماز کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے، اور فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے بھی اٹھنا ہو سکتا ہے، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ نظر رکھتا ہے، یعنی کہ جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں سجدہ گزار لوگوں میں، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ ہر انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ افاک اثیم، افاق کسے کہتے ہیں؟ جال ساز، اور اثیم بدکار۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، ادھر سے ادھر کوئی بات سنی اور پھر آگے جا کے بتا دی، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کے اس الزام کا جواب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا کرتے تھے۔ رہے شعرا، یہ جو صورت ہے اس کے نام پر ہے، شعرا کے نام ہے صورت کا، تو اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ رہے شعرا یہ بھی ان کے اس الزام کا جواب ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا۔ تو یعنی سارے شاعروں کی نہیں، لیکن اکثر کی شاعری ایسی ہوتی ہے جس میں لا یعنی فحش باتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات صرف لفاظی کا کھیل ہوتا ہے، تو ان باتوں کو لینے کے بجائے یا ان کو اپنی زندگی کا لوگو بنانے کے بجائے انسان قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھے، یعنی فحش شاعری جو ہے وہ فحش گالیوں کی طرح شمار کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ شعرا کی اس عام مذمت سے جو اوپر بیان ہوئی ہے، ان شعرا کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو 4 خصوصیت کے حامل ہوں۔ اول یہ کہ وہ مومن ہوں، دوسرا یہ کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، تیسرا یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، چوتھا یہ کہ وہ ذاتی اغراض کے لیے تو کسی کی ہجر نہ کریں، اور البتہ جب ظالموں کے مقابلے میں حقیقی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد تیر و شمشیر سے کام لیتا ہے۔ اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی ظلم کرنے والوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے
سراسر ہٹ دھرمی کی راہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری اور کہانت و ساحری اور جنون کی تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں تاکہ ناواقف لوگ آپ کی دعوت سے بدگمان ہوں اور آپ کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورۃ الشعراء جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ النمل۔ اچھا، سورہ نمل جو ہے، نمل کہتے ہیں عربی زبان میں چونٹی کو، اور اس صورت میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بھی بیان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر ہے، ملکہ سبا کے تخت کا اور ان کے ایمان لانے کا ذکر ہے، اور کیونکہ اس میں انہوں نے چوٹیوں نے بات سن لی تھی نا، کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا قافلہ آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو وہ بلوں میں گھس گئی تھیں اور سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی تھی۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ھدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، یعنی اس کتاب کی آیات جو اپنی تعلیمات اور اپنے احکام اور ہدایات کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے۔ ہدایت و بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی قبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی کہ وہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو خوف اس کو لاحق ہوتا ہے جس نے ظلم کیا ہو۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کون ہے ہم میں سے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ ہم سب کو اللہ کی خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لیں، چاہے بندوں کے حق میں ہو یا اللہ کے حق میں، فوراً چاہے وہ اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور بندوں سے معافی بھی مانگ لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 300 رسول بھیجے، جن میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا ہوئی تھی۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے۔ فضیلت کی بنیاد علم ہے۔ داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، یعنی اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں قبر بھی نہ ہو۔ تو یاد رکھیے باقی مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور شعور رکھتی ہیں، تو بعض کو اتنا بھی
بعض کو تو اتنا بھی پتہ ہے کہ انسان نیک کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر چوٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چوٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم پر چوٹیوں کے گھر جلا دیے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر چوٹیاں بھی ہوں گی اس میں۔ اس پر اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چوٹی نے کاٹ لیا تو تم نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر لیا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پر جینے کا۔ ان پیغمبر کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ تو سلمان علیہ السلام اس چوٹی کی بات پر مسکرائے کہ جب اس نے یہ کہا کہ اے چوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور ہنس پڑے اور بولے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یعنی جو مجھے قابو میں رکھ، مطلب جو عظیم شان قوتیں اور قابلیتیں آپ نے مجھے دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر میں ذرا سی غفلت میں مبتلا ہو جاؤں تو حد بندگی سے خارج ہو کر اپنی کبریائی کے قبض میں نامعلوم کہاں کہاں نکل جاؤں۔ اس لیے اے میرے پروردگار آپ مجھے قابو میں رکھیے تاکہ میں کافر نعمت بننے کے بجائے شکر نعمت پر قائم رہوں۔ تو یہاں پہ یہ دعا ہے پوری، یہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا تو جب ان کو یہ کوئی نعمت ملتی ہے نا تو اسپونٹینیسلی ان کے منہ سے ایسے ہی شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ دراصل شکر کے الفاظ ہیں۔ جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کی تعریف سے لبریز ہوتی ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور یہاں پر سلمان علیہ السلام نے کے مسکرانے اور ہنسنے کی بات بھی ہوئی نا، تو یاد رکھیے انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر یا قہقہ لگا کر ہنستے نہیں تھے بلکہ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور مسکرانا بھی صدقہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور موقع پر سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ تو سبحان اللہ، اس آیت میں کتنی حکمت ہے نا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا، ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی، کیونکہ منظم طریقے سے کام کرنے کے نتائج پھر کچھ اور ہوتے ہیں نا۔ مثلا ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر یہ سن رہے ہیں فہم القرآن، اور اگر ہم ریگولر نہیں ہوتے اور اگر ڈسپلن کے ساتھ یہ کام نہ کیا جائے تو جو ہے نا، اور آپ اس کو ڈسپلن کے ساتھ نہیں سنیں گے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک دن سنیں گے، دوسرے دن نہیں سنیں گے۔ ریگولر اس کو سنیں گے اگر تو پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن ریگولر نہیں سنیں گے، ڈسپلن کے ساتھ نہیں سنیں گے تو پھر جو ہے وہ سستی آتی جائیں گی، اور ایک جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے اور ایک جو انسان جو ہے وہ ڈیلی بنیاد پر جب سنتا ہے تو اس کو ایک کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو چیزیں یاد بھی رہتی ہیں، اور عمل میں بھی اس کی آسانی ہوتی ہے۔ ورنہ انسان جو ہے وہ بھلکڑ ہے نا تو وہ پھر بھولتا چلا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے، تو ہمیں ہر چیز کو پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پابندی، اصول، جس طرح سے اس فہم القرآن کا پڑھنا اور اس کو سننا۔ اب جیسے کہ ہمارا پہلے جو تھا فہم القرآن جو ہم کر رہے تھے وہ فیس بک پہ کر رہے تھے، وہاں پہ ہمارے کچھ ایشو آ گئے، وہ ہماری جو آئی ڈی تھی وہ جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے، اور تو اس کے بعد پھر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں کریں۔ گروپ پہ کیا گیا، ایک لیکچر گروپ پہ ویسے ہی ریکارڈ کر کے کیا گیا، تو پھر اس پہ کیا گیا، یہ یوٹیوب کا بھی چینل تھا ایک، تو پھر اس پہ کوشش کر کے کہ کیا گیا، حالانکہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ اس کو پہلے آڈیو اس کی ریکارڈ کی جاتی ہے، پھر اس کو ویڈیو فارم میں کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے گروپ جو ہے اس پہ اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارا جو فیس بک پہ تھی آئی ڈی، اس میں بہت ایزی تھا، لائیو تھا وہ ہمارا نا، تو بس لائیو ہم آن کر کے اس پہ ہم جو ہے وہ یہ پڑھ لیتے تھے اور لنک شیئر کر دیتے تھے ڈائریکٹ گروپ پہ۔ لیکن اب اس میں یہ ہمیں تھوڑا سا محنت طلب کام ہے، رمضان کا بھی مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسانی فرمائے مزید اس کام میں، تو ہمیں اس طرف آنا پڑا۔ تو ہم نہیں چھوڑ نہیں سکتے نا، کنٹینیوٹی ضروری ہے۔
تو ہمیں آزاد نہیں ہو سکتے ہم پابندیوں سے. آزادی بعض اوقات ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ نفس ہے، اور نفس انسان کو بعض اوقات خواہشات میں الجھا دیتا ہے. دراصل ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا کو پورا وقت دیں، اور جب تھوڑا وقت ملے تو دین میں اپنی حاضری لگوا دیں. یعنی کہ تھوڑا سا وقت اور فالتو وقت جو ہے وہ ہم دین کے لیے لیتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جنہوں انسانوں مخلوقات کے لشکر تھے وہاں پہ حضرت سلمان علیہ السلام کے قافلوں میں، ان کی تعداد کتنی ہوں گی؟ آپ اندازہ لگائیے. سلمان علیہ السلام کا علم، ان کی نظر کیسی تھی کہ ہدہد کا سائز بھی کیا ہوتا ہے نا، ہاتھ میں پکڑ لے انسان تو وہ نظر بھی نہ آئے. تو اس کا بھی پیچھا کیا کہ وہ کہاں گئی ہدہد کے. شاید اسی کام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کو مارنے سے منع بھی کیا تھا. میں اسے سخت سزا دوں گا، انہوں نے کہا سلمان علیہ السلام نے، یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. ہدہد نے کہا میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. سبا کون ہے یہ؟ یعنی جو عظیم الشان قوتیں و قابلیتیں تو نے مجھے دی ہیں. سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب صنعا سے 55 میل دور تھا. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کے حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. خود جو ہے یہ معلومات لے کر آئیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے. کیا شیطان ہمارے اعمال خوشنما بناتا ہے؟ بالکل بناتا ہے. انداز کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آیت نمبر 26 کے آخر تک ہدہد کے قول پر اللہ تعالیٰ کا اپنا اضافہ ہے. اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے شیطان نے. اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. ہم ہدہد کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں کیا پتہ ہم ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی پرندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن کتنی گہری نظر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقاب اور چیل وغیرہ جب اوپر سے سیدھے اتر کر شکار کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، کئی 100 فٹ کی بلندی سے اترتے ہیں اور تیزی سے اٹھا کر لے جاتے ہیں. وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو، پرندوں کو بعض اوقات کچھ چیزیں، کچھ خوبیاں، کچھ صفات ہم سے بھی زیادہ دے رکھی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ہر مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آپ نہیں کر سکتے. ہدہد نے بھی یہی کیا کہ میں جو خبر لے کر آیا وہ آپ کو نہیں معلوم. فقال احاطت بما لم تحط به. حالانکہ سلمان علیہ السلام کے پاس تو جن بھی تھے جو طرح طرح کی خبریں لایا کرتے تھے. یہ خبر ہدہد ہی کے حصے میں آئی اور وہی لے کر آیا اسے. سلمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یقت لے جاؤ اور ان لوگوں کی طرف ڈال دے، یعنی کہ جو قوم سبا تھی اور ان کی جو ملکہ تھی. پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اچھا، اب ملکہ بولی تو بیچ کا قصہ چھوڑ کر اب اس وقت کا ذکر ہوتا ہے کہ جب ہدہد نے خط کو ملکہ کے آگے پھینک دیا. ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. یہ یہاں پہ بسم اللہ آتی ہے نا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ ہے جو کہ یہاں پہ اس صورت میں آتی ہے آیت نمبر 30 میں سورہ نمل میں. انہوں نے کہا کہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو جاؤ مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. مسلم ہو جاؤ یعنی اسلام قبول کر کے تابع فرما بن کر میرے پاس آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ. تو اچھے لیڈر کی کوالٹی کیا ہوتی ہیں؟ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا، اعتماد دیا جا رہا ہے، کانفیڈنس دے رہی ہیں. وہ بھی کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ اپنی قوت کا اظہار کر کے اتھارٹی جو ہے نا
لیڈر کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہے نا آگے کے خط سنا کر ملکہ نے کہا کہ اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے بات کی جیسے کہ وہ اتھارٹی انہوں نے لیڈر کو دی، فائنل ڈیسیژن انہوں نے کہا کہ آپ کا ہے، جس قوم کے اندر یہ نہ ہو اس کے کام کبھی نہیں سنورتے، یعنی مشورہ سب دیں، الٹیمیٹ اتھارٹی کسی ایک کے پاس ہونی چاہیے تاکہ معاملات کا صحیح برحق فیصلہ ہو سکے، ورنہ بہت سے معاملات صرف اسی لیے لٹکے رہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتا کہ اس پر کیا کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مزید انہوں نے یہاں پہ ہم نے آیات جو پڑھی، مزید سمجھداری اور دودھ دستی کا کام لیا نا، کہ انہوں نے کہا کہ تحفے سے دشمنی کم ہوتی ہے، تو جن رشتہ داروں سے، یعنی کہ انہوں نے تحفہ بھیجا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جواب لے کر آتے ہیں نا، کہ اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو ہم اس سے لڑائی کریں گے، اور اگر تحفہ قبول نہیں کیا تو پھر ہم سرنڈر کر دیں گے ان کے آگے۔ تو تحفے جو ہے وہ دشمنی کم کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ناراضگی ہے، تو رمضان اچھا موقع، ایک موقع ہے، آ گیا ہے ہاتھ کہ آپ ان کو منا لیں، ان کو سلام بھیجیں، دعائیں بھیجیں، رمضان مبارک ہے، ممکن ہے تو کوئی گفٹ بھیجیں، تحفہ بھیجیں، تاکہ ان کے دلوں کی جو کدورت اور ناراضگی ہے وہ بھی کچھ کم ہو جائے، اور اگلے رمضان تک پھر شاید کچھ اور کم ہو جائے، اور مرنے سے پہلے صلح ہو جائے۔ عورت کی جو سمجھداری ہے اس سے خاندانوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت جذباتی فیصلے نہیں کرتی، ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے اس کی اپنی ذات، اس کے اپنے بچے اور اس کا گھر، اس کی عزت، اس کی زندگی، اس کی آخرت، ہر چیز کا فائدہ ہو، کیونکہ اگر عورت بگڑ جاتی ہے نا، تو اگر عورت ناسمجھ ہو جاتی ہے تو پھر گھر نہیں بنتے۔ اور اسی طرح اگر کسی قوم کا لیڈر سمجھدار نہ ہو تو وہ پھر قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں جا پھینکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا، تو تم اس سے جنگ کر لینا، اور اگر اس نے قبول نہ کیا تو نبی ہوگا، اس لیے اس کی پیروی کر لینا۔ تو پرکھنے کا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہے۔ اے سفیر، واپس جاؤ اور اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ کے جائیں گے۔ سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں، کچھ معمولی ہوتے ہیں، کچھ بڑے، کچھ دے حقل، کچھ اس سے بھی بڑے افریت، یعنی اتنی زیادہ قوت، اور اس میں علم کی قوت بھی ہے۔ علم کے ساتھ انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو نعمت پا کر طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جس سے آپ سوچ ہی نہیں رہے ہیں، یا آپ کی توقعات سے بڑھ کر، یا آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب ہے، تو اس پر لازماً رب کا شکر ادا کریں۔ مثلا آپ نے اچھی سی نماز پڑھی تو اس پر فخر کرنے کے بجائے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اب اس شکر کی وجہ سے اگلی اور اچھی ہوگی۔ نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے پر بھی شکر ادا کرتے رہیے، اور بندوں کی خدمت کے یا ویسے ہی کوئی فیصلہ یا کوئی بھی اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ھذا من فضل ربی، اپنی کوشش کو کچھ نہ سمجھا انہوں نے۔ سلمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ تو اب اس موقع کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ جب ملکہ سبا، یعنی قوم سبا کی جو ملکہ تھی، حضرت سلمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئی۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے کہ اور ہم نے سر اطاعت چکا دیا تھا، یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ یعنی یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سلمان علیہ السلام کے جو اوصاف اور حالات ہمیں معلوم ہو چکے تھے، ان کی بنا پر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، محض ایک سلطنت کے فرما رواں نہیں ہیں۔
ان کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ وہ تھی بہت اچھی لیکن ان کا ماحول اچھا نہیں تھا کہ جس سے وہ ہدایت پاتی، اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو سلمان علیہ السلام ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے تھے۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اور اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے یہاں پہ ختم ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ اور ملکہ سبا کا واقعہ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ صالح نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک و بد شگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو، ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبقون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور وہ ان کے گھر خالی پڑے تھے اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ تو دیکھیں ہم کہ کتنا اہم ہے ایمان لانا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جو ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ کیا نشانی ہے کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تورات میں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، تلخ زبان ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے گھر نہیں بستے۔ اسی طرح جو عورت بد زبان ہوتی ہے، سختی کا معاملہ کرنے والے تو اس کا بھی نبھا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے بادل کس طرح ایک دوسرے کے اندر ضم ہو کے بارش برساتے ہیں جو رحمت و برکت لاتی ہے، نرمی کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں مل جل جاتے ہیں۔ نرمی خیر لاتی ہے، اور آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، اور اس طرح گھر آباد ہوتے ہیں، نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی درجے پر اگر سختی ہے ہمارے مزاجوں میں تو اس کے اندر نرمی لائیں، الا یہ کہ بچوں کو کبھی کبھار ڈسپلن کرنا ہو تو ہدہد کی طرح تو اور بات ہے، ورنہ ہر روز ہر موقع پر اٹھتے بیٹھتے بددعائیں، گالیاں، بری بری باتیں، یہ طرز عمل خود انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو ظلم حرام ہے، قیامت کے دن میں نقصان کا باعث ہوگا، اور ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ تو یہ نشان عبرت تھا اس واقعے میں۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو، استغفر اللہ۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو، یعنی لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، بجوز اس کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہ گئی تھی، اور ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو منتبہ کیے جا چکے تھے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ اپنی قوم کے ہی ساتھ تھی، وہ قوم لوط کے ساتھ تھی، وہ اس قوم سے تھی، اور ان کی شادی تو ہو گئی تھی حضرت لوط علیہ السلام سے، انہوں نے قبول کر لیا تھا جو اس وقت کا اسلام تھا، اس کو قبول کر لیا تھا، لیکن دل جو تھا وہ انہی کی طرف تھا، اپنی قوم کا ساتھ دینے والی تھی، ان کی غلط بات پہ بھی۔ تو سب سے جو نچلا درجہ ہے نا وہ کیا ہے کہ دل میں بھی برائی کو نا، دل میں برا جاننا، ایک تو ہے ہاتھ سے روکنا، دوسرا زبان سے روکنا، اور پھر تیسرا درجہ یہ کہ دل میں تو کم از کم برا جانے نا برائی کو، تو وہ دل میں برا جانتی تھی۔ اور پھر جو دل میں
دل میں برا نہیں جانتی تھی. جو دل میں بھی برا نہ جانے تو پھر تو ایمان ہے ہی نہیں نا. تو وہ بظاہر تو وہ ان کی بیوی تھی پیغمبر کی، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو دیکھیں کہ پورا جو قرآن ہے اس میں توحید کا سبق دیا گیا ہے اور شرک سے روکا گیا ہے. تو یاد رکھیے واضح و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ گئیں. یہ جو کہا نا آخر میں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تو کوئی بھی بات کریں، کوئی نصیحت کریں تو پھر نحمدہ و نصلی، یہ مختصرین ترین دعا ہے، اور ایک لفظ میں تعریف اور ایک لفظ میں درود. نحمدہ و نصلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر سورہ نمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی وہ جاری ہے، لیکن پارہ نمبر 19 جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں سورہ نمل کو، اور کل انشاءاللہ ہم سورہ نمل 20ویں پارے میں جو ہے اس کو پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.